السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کچھ احباب نے مفید مشوروں سے نوازا اور آراء پیش کی اپنی، تو ہم نے کوشش کی کہ آج ایسا کوئی نقشہ بنا دیا جائے جس سے ہمارے لیے مزید آسانی پیدا ہو۔ تو وہ نقشہ ضمائر کا ہم نے کمپوزنگ کے لیے دیا ہوا ہے۔ انشاءاللہ کل آپ حضرات کے واٹس ایپ نمبر پہ وہ سارا نقشہ ضمائر کا آ جائے گا۔ مسئلہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم نے 2-3 دن پہلے عرض کیا تھا کہ اس میں ضمیر کی تعریف، یعنی ضمیر وہ اسم ہے جو کسی نام کی جگہ استعمال ہو، اور اس کی مثالیں بھی ہم نے پیش کی تھیں۔ اور کوئی بھی زبان ہو، عموماً اس کا جملہ، اس کا لفظ 3 چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ نمبر 1 فعل یعنی کام، نمبر 2 کام کرنے والا، نمبر 3 جس پر کام واقع ہوا ہو۔ ہم نے ایک مثال بھی دی تھی کہ مارا زید نے عمر کو، تو مارنا فعل ہے، زید فاعل ہے، عمر مفعول ہے۔ تو جب ہم نے دوسری ضمیریں شروع کی تھیں تو پہلی ضمائر اور دوسری ضمائر میں کچھ وہ خلط ملط شروع ہو گیا، سمجھنا مشکل ہو گیا ہمارے لیے۔ تو آج ہم وہی جو پہلی ضمیریں 14 پڑھی تھی، تھوڑا سا ان کو دیکھ لیتے ہیں۔ امید ہے ان کی مدد سے انشاءاللہ آگے ہمارے لیے چلنا آسان ہو جائے گا۔ ہم نے فاعل کی ضمیریں جو 14 پڑھی تھیں، اکثر حضرات کو ترجمہ بھی یاد ہے اور کچھ شدت بھی ہے۔ اس کا پہلا لفظ تھا ہوا، دوسرا تھا ہما، تیسرا تھا ہم، ہیا، ہما، ہننا۔ ہوا کا معنی وہ، ہما کا معنی وہ دو، ہم کا معنی وہ سب، یہ مرد۔ ہیا وہ ایک عورت، ہما وہ 2 عورتیں، ہننا وہ سب عورتیں۔ تو آج جو دلچسپ اور آسان سی بات ہمارے لیے ہے وہ یہ ہے، اس وقت ہمارے سامنے بورڈ پہ پہلا لفظ یہ ہوا ہے، تو ہم نے یہ ہوا اس واو کو حذف ختم کر دینا ہے۔ اب یہ صرف ہو بن جائے گا، صرف ہا پیش ہو۔ یہ جو الٹا ایک پیش ہے، ہم اس کو الٹا پیش ہو بس، اور کچھ نہیں۔ اور دوسرے میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی، تیسرے میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی۔ اور جب چوتھا ہیا ہے، یہاں ہا کے بعد ایک الف لگا دیں گے، ہا، بس۔ گویا اس لفظ میں اور اس لفظ میں تبدیلی ہوئی ہے، باقی کسی لفظ میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ ایک دفعہ پھر میں عرض کر دوں، یہ جو ہوا ہم نے پڑھا تھا پہلا لفظ، ہم نے صرف واو کو ہٹایا، ہوا واو کا جو پیش تھا اس کو ہم نے الٹا بنا دیا ہو، تو ایک شکل یہاں بن گئی ہمارے لیے اس طرح ہا کی، یہ ہو۔ کل ایک ساتھی پوچھ رہے تھے کہ یہ ہو کیا ہے؟ یہ ہو جو ہم نے ہوا پڑھا تھا یہ وہی ہے، باقی دوسرا لفظ بھی وہی، تیسرا لفظ بھی وہی۔ یہاں تھوڑا سا چوتھے لفظ میں ہیا کے بجائے یہاں ہا کا لفظ آ گیا، باقی آگے ہما بھی وہی، ہننا بھی وہی۔ تو اس انداز سے اگر ہم دیکھیں تو صرف 2 تبدیلیاں اس پہلے 6 لفظ میں ہوئی تھی۔ ایک تبدیلی پہلے میں ہم نے واو کو ہٹایا، اس ہا کے اوپر الٹا پیش لگا دیا، بن گیا ہو۔ اب دوسرا بھی وہی، تیسرا بھی وہی۔ یہاں چوتھا مؤنث کا ہیا، یہاں ہم نے یا کو ہٹا کر الف لگا دیا، بن گیا ہا۔ تو محترم سامعین، اب آپ کے سامنے یہ 6 لفظ بن گئے، یہ اور 6 لفظ اس طرح بنے، یہ جو ہوا تھا یہ ہو بن گیا، ہما وہی ہما آ گیا، ہم وہی ہم آ گیا،
یہ ہیا ہا بن گیا، ہما ہما بن گیا، ہننا ہننا بن گیا۔ میں اس کا ترجمہ تھوڑا سا بعد میں بتاتا ہوں، تھوڑا ایک نقشہ تیار ہو جائے، اس نقشے کے بعد پھر ہم ترجمہ کریں گے کہ اب ہو کا ترجمہ کیا ہوگا، ہما کا ترجمہ اب کیا ہوگا، ہم کا ترجمہ اب کیا ہوگا الی آخری۔ تو امید ہے یہ جو 6 لفظ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا یہ غیب کے تھے، یہ 6 لفظ اگر ہم دوسری شکل میں بنانا چاہیں تو صرف 2 میں تبدیلی آئی، ایک ہو صرف اور ایک ہا، باقی وہی الفاظ رہ گئے۔ تو یہ 6 لفظ ہمارے سامنے یہ آئے۔ اسی طرح ہم نے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا کے بعد یہ ایک لفظ پڑھا تھا انتا۔ یہ ایک لفظ پورا انتا۔ دوسرا لفظ ہم نے پڑھا تھا انتما۔ انتما۔ تیسرا ہم نے پڑھا تھا انتم۔ انتا آپ ایک مرد، انتما آپ 2 مرد، انتم آپ سب مرد۔ ہم نے جب مؤنث بنایا تھا تو اس زبر کو ہم نے زیر سے تبدیل کیا تھا، انتی۔ یہ اور دوسرا وہی آ گیا تھا انتما۔ تیسرا تھا انتما۔ محترم سامعین، یہ 6 لفظ ہم نے ہوا کے بعد اگلے جو 6 لفظ حاضر کے تھے، ایک پڑھا تھا انتا آپ ایک مرد، انتما آپ 2 مرد، انتم آپ سب، انتی آپ ایک عورت، انتما آپ 2 عورتیں، انتنا آپ سب عورتیں۔ تو یہ 6 لفظ، ان میں کوئی تبدیلی نہیں کرنی، یہ صرف تا زبر تا، یہ تا زبر تا اس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ تما یہ اس کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے، تم ان کو ہم نے ذہن میں رکھنا ہے۔ اب صرف انتا کو، ان کو چھوڑ دیں، اب ہم صرف یہ دیکھیں تا تما تم، تے تما تننا، انتا ان کو ہم چھوڑ، تا تما تم، تے تما تننا۔ محترم سامعین، اب 1 منٹ کے لیے ہم اس تا کے لفظ کو ذہن سے ہٹا لیتے ہیں، ہم صرف اس کی جگہ یعنی گویا یہ سمجھیں کہ تا نہیں ہے، کاف ہے، کا، یہ کا۔ اب یہاں کا کے بعد کما، کما، تم یہاں کم۔ گویا ہم 1 منٹ یہ فرض کر لیں کہ یہاں تا نہیں ہے، ان کا ہے، ہم صرف تا کو دیکھتے ہیں، تا، یہ تا کی جگہ کا ہے، کا، کما، کم، کے، کما، کننا۔ ابھی لکھائی میں بعض دفعہ کوئی لفظ سمجھ نہیں آتا، کل انشاءاللہ جب آپ کے سامنے یہ نقشہ اس طرح کا آئے گا تو مزید وضاحت ہو جائے گی۔ اب یہ جی 6 لفظ بنے تھے ہمارے، تا تم، انتا انتما، تا تما تم، تے تما تننا، ہم نے صرف تا کی جگہ کاف لگا دیا، اب بن گیا کا، کما، کم، کے، کما، کننا، 6 لفظ۔ جس طرح آپ حضرات نے پہلے ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہننا میں صرف 2 لفظوں میں تبدیلی پڑھی تھی، ہوا واو کو ہٹایا تھا اور ہا کے اوپر الٹا پیش لگا دیا تھا، ہو بن گیا تھا، باقی ہما ہم وہی تھا۔ ہیا میں صرف یا کو ہٹا کر الف لگایا تھا تو بن گیا تھا ہا، ہما، ہننا۔ اب ہمارے سامنے اس وقت 6 لفظ وہ اور 6 لفظ یہ، کل 12 لفظ بن گئے۔
گویا اس طرح 12 لفظ ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں، نئے جو آپ 1 منٹ کے لیے ہوا ہما ہم کو چھوڑ دیں، اب اس وقت ہمارے سامنے 12 لفظ آ گئے، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہننا، یہ کا، کما، کم، کے، کما، کننا۔ اسی طرح یہ ہم نے وہاں ایک لفظ پڑھا تھا انا، میں، متکلم، یہاں ہم صرف اتنا ذہن میں رکھیں یا فی الحال، اور وہاں ہم نے پڑھا تھا لفظ نحنو، یہاں ہم لفظ صرف ذہن میں رکھیں نا۔ گویا ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ فاعل کی ضمیر میں آنا آتا ہے اور مفعول کی ضمیر میں یا آتا ہے متکلم کے لیے، اور فاعل کی ضمیر میں نحنو آتا ہے اور مفعول کی ضمیر میں نون الف نا آتا ہے۔ تو گویا اس وقت کا، کما، کم، کے، کما کا ترجمہ کیا ہے؟ قطع نظر اسے اس وقت ہمارے سامنے 14 لفظ آ گئے۔ نمبر 1 ہو، نمبر 2 ہما، نمبر 3 ہم، نمبر 4 ہا، نمبر 5 ہما، نمبر 6 ہننا، نمبر 7 یہی کا، کما، کم، کے، کما، کننا، یہ 12 ہو گئے، اور 13ویں نمبر پہ یا، اور 14 نمبر پہ نون الف نا۔ تو محترم سامعین، اب جیسا کہ پہلے آپ سے عرض کیا تھا کہ ہوا، ہما، ہم والی ضمیریں، فاعل کی ضمیریں، یہ علیحدہ استعمال ہوتی ہیں۔ آپ کو پورے قرآن شریف میں کہیں انا نظر آئے گا، کہیں نحنو نظر آئے گا، کہیں انت نظر آئے گا، کہیں انتما، کہیں ہوا، کہیں ہما۔ لیکن یہ جو دوسرے الفاظ ہم نے ان سے بنائے ہیں، نئے نہیں ہیں۔ ہمارے لیے مسئلہ ہی اس وقت پیدا ہوا تھا کہ جب ہم نے کہا 14 لفظ یہ پڑھے ہیں، 14 لفظ کہیں اور سے آگے نہیں، 14 لفظ وہ انہی سے ہم نے بنائے ہیں۔ وہ اس طرح کہ جو پہلے 6 تھے ہم نے صرف ہوا اور ہیا میں تبدیلی کی تھی، وہ 6 بن گئے، اور ان 6 میں ہم نے صرف تا زبر تا کو ہٹا کر ہم نے کاف زبر کا لگا دیا، تو وہی کا، کما، کم، کے، کما، کننا، یہ 6 یہ بن گئے، 6 اور 6 12۔ اور متکلم میں فاعل کی ضمیر انا استعمال ہوتی ہے، اور مفعول کی ضمیر یا، اور جمع متکلم کی نحنو، اور یہاں جمع متکلم کی نا۔ یہ آخری والے 2 لفظ ویسے ذہن میں رکھنے ہیں، ان کے ساتھ وہ زیادہ شکل کے لحاظ سے ایک دوسرے کے ساتھ نہیں ملتے۔ اب یہ جو دوسری شکل والی ضمیریں ہم نے پڑھی ہیں، دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ ہم اس کا ترجمہ دیکھیں، اور ترجمے کے بعد ہمیں بات سمجھ آ گئی۔ مثلا ہم نے پڑھا ہے ہو، یہ ہو اکیلا استعمال نہیں ہوتا، کسی کے ساتھ استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر آج ہم ایک مثال اس کی پڑھنا چاہتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک لفظ ہے قلم، تو ہم پہلا لفظ استعمال کریں، قلم ہو، اس مرد کا قلم، قلم ہما، ان 2 مردوں کا قلم، قلم ہم، ان سب مردوں کا قلم، قلم ہا، اس ایک عورت کا قلم، قلم ہما، ان 2 عورتوں کا قلم، اور قلم ہننا، ان سب عورتوں کا قلم۔ یہ تو غائب والے 6 لفظ آ گئے تھے، 3 مذکر کے، 3 مؤنث کے۔ اب اس وقت جو آپ کے سامنے بورڈ پہ ہے، قلمو کا کاف ہم نے لگایا، قلمو کا تیرا قلم، قلمکما تم 2 کے قلم، قلمکم تم سب کے قلم۔ اب اگر ہم کسی مؤنث کو کہتے ہیں، قلموکی تیرا قلم، قلمکما تمہارا قلم، قلمکننا تمہارا قلم، یعنی جمع کا، تو قلمی میرا قلم، اور قلمنا ہمارا قلم۔ تو محترم سامعین، یہ جو دوسرے ضمائر بنی ہیں، یہ کسی نہ کسی لفظ کے ساتھ مل کر ان کا مطلب سمجھ آتا ہے۔ گویا اب یوں سمجھے، ہو کا معنی اس کا، ہما کا معنی ان 2 کا، ہم کا معنی ان سب کا، ہیا اس کا، ہما ان 2 کا، ہننا ان سب کا، آپ کا، کما آپ 2 کا، کم آپ سب کا، کہ آپ کا عورت کا، کما آپ 2 عورتوں کا، کننا آپ سب کا، یا میرا، نہ ہمارا۔ اور مزید پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے،
یہی جو ہم الفاظ ادا کر رہے ہیں یہ پورا نقشہ کل آپ کے پاس آ جائے گا۔ آج آپ کے پاس وہ ہوا ہما ہم کو چھوڑ کر یہی 14 لفظ آپ نے وہ ذہن میں رکھنے، اور آپ سے ایک وہ مشق کے طور پر ایک لفظ ہے وہ آپ نے کل اس کا ترجمہ دیکھنا ہے اور خود دہرانا ہے اپنے آپ کے ساتھ۔ مثال کے طور پر ہمارے پاس ایک لفظ ہے کتاب، تو ان 14 لفظوں کے ساتھ یعنی 14 لفظوں سے پہلے آپ نے کتاب کا لفظ وہ لگانا ہے۔ مثلا پہلا لفظ ہے ہو، کتاب ہو اس کی کتاب، کتاب ہما ان دو کی کتاب، کتاب ہم ان سب کی کتاب یعنی مرد، کتاب ہا اس عورت کی کتاب، اور کتاب ہما ان دو عورتوں کی کتاب، کتاب ہننا ان سب عورتوں کی کتاب، کتابوں کا تیری کتاب، کتابکما تمہاری کتاب یعنی دو کی، کتابکم تمہاری کتاب یعنی سب کی، کتابوں کی یعنی تیری کتاب مؤنث، کتابکما تم دو کی کتاب، کتابکننا تم سب کی کتاب، کتابی میری کتاب، کتابنا ہماری کتاب۔ تو آج ہمارے سامنے یہ جو 14 الفاظ ہیں دوسرے، ان کا نقشہ بھی سامنے آ گیا اور ان کا ترجمہ بھی کچھ نہ کچھ آ گیا۔ اب وہی مزید تفصیل کے ساتھ یہ نقشہ کل ہم آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ جب بھی ہم منزل پڑھیں گے قرآن شریف کی تو اس کاغذ کو اپنے سامنے رکھیں گے، اور اس کاف کے ساتھ خصوصاً یہ جو 6 ضمیریں آخر میں استعمال ہوئی ہیں، اس کاف کے ساتھ کوئی چیز بھی لگ سکتی ہے، کتاب، قلم، وہ دار یا حرف وغیرہ، تو مزید اس حوالے سے ہمیں ترجمہ بھی سمجھ آ جائے گا۔ امید ہے انشاءاللہ کل کے کاغذ کے بعد اور آج کے اس سبق کے بعد یہ جو ضمائر ہیں ہمیں کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوں گی، اور پورے قرآن مقدس میں آپ جہاں بھی کسی صورت کو اٹھا کر دیکھیں تو آپ کو اس 2 طرح کی ضمیریں نظر آئیں گی، ایک وہی ہوا ہما ہم، ایک یہی ہو ہما ہم وغیرہ۔ تو دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کا پڑھنا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ